نیوٹرل امپائرز کی موجودگی میں کھیلنا اور جیتنا بہت مشکل ہے، اور اگر کھیل کر جیتنا ہی نہیں ہے تو پھر کھیلنے کا فائدہ کوئی نہیں، اگر ہارنا ہی ہے تو پھر کھیلنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا امپائر نیوٹرل نہیں ہونے چاہیے، اپنے ساتھ ملے ہونے چاہیے، اور ہر محاذ پر اپنا بندہ ایک کھڑا کر دینا چاہیے۔ امپائرز کی ہر ٹولی میں اپنا بندہ، ریفریز کی ہر ٹولی میں اپنا بندہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ ہر جانب سے حسب ضرورت ہمیں کمک پہنچتی رہے۔ یہ پالیسی ہے پاکستان کی سینئر سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اس کے برعکس عمران خان صاحب کی پالیسی کو اپناتے ہوئے تحریک انصاف نے شاید یہ سوچ لیا کہ نیوٹرل امپائرز کے ساتھ میچ کھیلنا چاہیے، اور شاید یہ کہ امپائروں کو ملائے بغیر اپنے ساتھ میچ کھیلنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے امپائروں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیوں بہت جلد امپائرز کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لیا۔ نواز شریف صاحب نے امپائرز کے ساتھ کئی ڈیڑھ دو دہائیوں کے بعد اپنا تعلق کچھ دیر کے لیے ختم کیا تھا، اور جو انہوں نے ختم کیا تعلق تو اس کے درمیان انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا، اور انہوں نے فوری معافی مانگ کر رجوع کر لیا اور دوبارہ امپائرز کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بی بی کی شہادت کے بعد توبہ کر لی، اور تب سے لے کر اب تک وہ امپائرز کو ساتھ ملائے بغیر کوئی میچ نہیں کھیلنے پر تیار ہوتی۔ لیکن عمران خان صاحب نے 2-4 سال امپائرز کے ساتھ ہنی مون کا پیریڈ پرویز مشرف کے زمانے میں رکھا، پھر ان کی امپائرز کے ساتھ بگڑ گئی اور وہ الگ ہو گئے امپائرز کے ساتھ۔ پھر جنرل باجوہ کے زمانے میں بھی انہوں نے 2-4 سال تک امپائرز کے ساتھ تعلق رکھا، اور پھر بہت جلد امپائرز کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ یوں یہ جو امپائرز کو تیاگ دینے کی روش ہے، اس نے تحریک انصاف کو ظاہر ہے بہت زیادہ سیاسی طور پر نقصان پہنچایا ہے، اور وہ عوام میں مقبول ہونے کے باوجود بھی کوئی اچیومنٹ اس وقت اس کے پلے نہیں ہے۔ اب راجہ پرویز اشرف صاحب فرما رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہم کوئی غیر ملکی دباؤ قبول نہیں کریں گے، اور تحریک انصاف سے ہم نے تحریری مطالبات مانگے ہیں۔ اچھا، غیر ملکی دباؤ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر نہیں ہے، تو کس طرح کا ہوتا ہے غیر ملکی دباؤ؟ کیا ٹرمپ یا برٹش پرائم منسٹر یا رشین پریزیڈنٹ فون کرے گا وزیر اعظم کو اور کہے گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرو اور ان میں عمران خان کے مطالبات مانو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بیرونی دباؤ ہے اس کا طریقہ کار بڑا مختلف ہوتا ہے۔ مثلا آئی ایم ایف آپ کو اگلی قسط دینے میں لیتو لال سے کام لینا شروع کر دے، مثلا آپ کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں، مثلا امریکہ کے جو فار ساؤتھ ایشیا ایلچی ہیں وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف ٹویٹ کرنا شروع کر دیں، امریکہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دے پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں تنگ کیا کرتے ہیں۔ امریکہ ڈائریکٹ آ کر مداخلت نہیں کرتا، وہ ہمارے لیے ایسے ماحول پیدا کر دیتا ہے، ایسی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کی بات ماننے پر۔ تو ایک تو راجہ پرویز اشرف صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں، بیرونی دباؤ تو موجود ہے، اور شاید ٹرمپ کے آنے کے بعد اور زیادہ بڑھ جائے، اور ملٹری کورٹس سے جس طرح سزائیں آ رہی ہیں تو یورپی یونین اور دیگر ممالک بھی پاکستان کے خلاف ایک معاندانہ رویہ اختیار کر لے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ آپ نے تحریک انصاف سے جو مطالبات تحریری مانگے ہیں تو ظاہر ہے اب آپ ٹک ٹک کر رہے ہیں، آپ نے سمجھ لیا ہے کہ 2-4 مہینے تحریک انصاف کو انگیج رکھنا ہے اور اسی گھن چکر میں پھنسائے رکھنا ہے، ٹائم ٹیکنگ پالیسی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کے جو آپ کے ساتھ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ اب اس طرح کی خبریں دیتے ہیں، مثلا یہ کہ بیرسٹر علی ظفر نے تسلیم کر لیا، اعتراف کر لیا کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کو فیصلے کا اختیار نہیں۔ او بھائی، کیا نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی یا پیپلز پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی میں شامل ارکان اپنی قیادت سے فیصلے کے بغیر، اپنی قیادت سے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کریں گے؟ ظاہر نہیں کریں گے نا۔ نون لیگ کے اراکین مذاکرات کر کے جائیں گے، کوئی مطالبات ان کے سامنے آئیں گے تو وہ شہباز شریف، نواز شریف سے مشورہ کر کے پھر تحریک انصاف کی ٹیم کو جواب دیں گے۔ تحریک انصاف کی ٹیم کو بھی کوئی گائیڈ لائن لینی ہوگی تو وہ ظاہر ہے عمران خان کے پاس جائے گی۔ تو لیکن جب پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی مذاکراتی کمیٹی کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے لہٰذا ہم اس سے مذاکرات نہیں کرتے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، جس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے اس وقت نون لیگ کی جانب سے، اور تحریک انصاف پر الٹا چڑھائی کی جا رہی ہے میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے بھی، جو پرو پی ایم ایل این یا پرو پی 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 میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ تو خیر سارے ہی ہیں، وہ اس طرح کی خبریں دے کر
تحریک انصاف کے لوگوں کو بیک فٹ پر دھکیلنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے سیاستدان شاید نوموز ہیں، یا شاید حالات کے تھپیڑوں کے بعد وہ اس قدر ڈیفینسو ہو چکے ہیں کہ وہ ان حملوں اور تھپیڑوں کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، انہیں کھلے عام کہنا چاہیے کہ ہاں ہماری لیڈرشپ کی جانب سے ہی فیصلہ ہوگا، جس طرح آپ مشاورت کے بعد اپنی لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں اور فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے، تو ہمارا بھی فیصلہ اب اگر ہمارا لیڈر اڈیالہ جیل میں ہے تو ہم کیا کریں، فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے جس سے تحریک انصاف والے ڈیفینسو ہوں، لیکن وہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے باہر موجود لیڈرز بالکل ڈر گئے ہیں، اور حکومت میں موجود دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر انہیں ڈرا لیا ہے۔ جس طرح بیرونی طاقتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، بین ہی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ مل کر تحریک انصاف کی باہر موجود قیادت کو اور اندر موجود قیادت کو ڈرانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ تو فی الحال کھیل صرف ڈر کا جاری ہے، اسے مذاکرات کا نام دینا شاید قبل از وقت ہوگا۔